آپ مجھے 2 دن دیں، یہ میں ان تینوں لیڈروں کو بٹھاتا ہوں اور 3 دن کے اندر یہ فیصلہ میں کرا دیتا ہوں، یہ آپ کے پروگرام سے میں چیلنج کرتا ہوں۔ اب وہی اسکیم یہ بیوقوفوں کی طرح ایک بڑی کنفیوزنگ اسکیم لے کے آئی ہے گورنمنٹ، اور عتیق میر صاحب کا کہنا بجا ہے کہ یہاں تاجروں سے بات ہوتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی وہ یہ کہتے ہیں سر موت کے فرشتے کو میں گھر کا دروازہ نہیں دکھاؤں گا، آپ تو پھر بار بار آؤ گے۔ اچھا، اب اگر آپ نے کسی سسٹم کو بالکل سرے سے چینج کرنا ہے تو یہ نہیں ہوتا۔ اچھا، جو کرنے والے ہیں نا، معذرت کے ساتھ، ایک ہے ٹیکس اور ایک ہے ٹیکسونومی یا ٹیکسیشن کا پورا نظام ہے کہ پالیسی کیا ہوگی، اس سے اکانومی کیسے چلے گی، آگے آپ کس طریقے سے لے کے چل رہے ہو۔ میں بیسیکلی یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ یہ بڑی بیوقوفانہ اسکیم ہے، یعنی کہ اس کے پیچھے کوئی تھاٹ پروسیس نہیں ہوگا، یا پھر کس نے مشورہ دیا، کس کے مشورے پہ ہوئی؟ یہ دیکھیں میری بات سنیں، جب بھی FBR میں پریشر آتا ہے نا اس قسم کی کوئی اسکیم، وہ اپنے ڈبے میں سے نکال کے نا رکھ دیتے ہیں، اور اگر فائنانس منسٹر یا اس کی ٹیم اگر مضبوط ہو اور وہ ٹیکسیشن کو جانتے ہو تو وہ 2 منٹ میں اس کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ اگر ڈار صاحب ہوتے تو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بٹ یہ لوگ جن کو ٹیکس کی نہیں پتا ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ بڑی اچھی اسکیم ہے، ان کو سہانے سپنے دکھائے جاتے ہیں، سر 200 ملین آ جائے گا، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ 2 ملین بھی نہیں آیا، پھر عتیق میر صاحب بھی روڈ پہ نکلتے ہیں، باقی شٹر ڈاؤن بھی ہوتی ہیں، اور پھر آپ کو 1 اسٹیپ فارورڈ اور 2 اسٹیپ بیکورڈ آنا پڑتا ہے۔ تو یہ اسکیم کو دیکھتے ہوئے میں نے بنایا تھا، اور اس پہ یہ ایگری تھے کہ ہاں 1% دے دیں گے، نو کوشچن آسک۔ ہم نے کہا جی نو کوشچن آسک، جو چھوٹے تاجر ہیں ان کا کوئی آڈٹ نہیں ہوگا۔ اگر میں 40 لاکھ تاجروں کی بات کرتا تو 35 لاکھ تو وہی نکل جاتے۔ تو ہم نہیں چاہ رہے تھے کہ کسی کو پنچ کریں، اور آپ ان کو سسٹم میں تو آنے دیں گے، یار آپ سسٹم میں نہیں آنے دیں گے۔ میرا خیال ہے آپ مجھے 2 دن دیں، یہ میں ان تینوں لیڈروں کو بٹھاتا ہوں اور 3 دن کے اندر یہ فیصلہ میں کرا دیتا ہوں، یہ آپ کے پروگرام سے میں چیلنج کرتا ہوں۔ اچھا، 3 دن کے اندر فیصلہ کرا دیں گے میر صاحب؟ میں چیلنج کرتا ہوں۔ دیکھیں، اشفاق اللہ صاحب ہماری قابل قدر ہیں، اشفاق اللہ صاحب سے دیرینہ ہمارے تعلقات ہیں، اور ہم اکثر ان سے مشاورت بھی کرتے ہیں، اور ہمیشہ یہ ایک ایسی جچی تلی بات کرتے ہیں، ایک کیلکولیٹڈ جن کے پاس ایک سولوشن ہوتا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ جسے ہم FBR کہتے ہیں، جو مکمل طور پر IMF کے منحوس سایوں تلے دبا ہوا ہے، وہاں پالیسی بنتی ہے، لاگو ہونے کے قریب آتی ہے، پھر اس پہ کوئی نہ کوئی ترمیم آ جاتی ہے۔ ایک پالیسی بننے کے بعد اسے کیوں چھیڑتے ہیں بار بار؟ یہی سبب ہے کہ تاجر ہی سمجھتے ہیں کہ کہہ تو رہے ہیں، جیسے بھی یہ ٹیکس اس میں تاجر دوست اسکیم کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ کا ریفنڈ ایڈجسٹ ہو جائے گا، آخر میں یہ آپ کو ریفنڈ مل جائے گا، تو لوگ نہیں سمجھتے ریفنڈ دے دیں گے۔ بھوکے ننگے لوگ ہیں، بددیانت لوگ ہیں، کہاں سے ریفنڈ دیں گے؟ لوگ نہیں ان پہ اعتبار کرتے۔ آپ دیکھیں، یہ خود شاخ نازک پہ بیٹھے ہیں، یہ کیا ان کو اپنا نہیں پتا کہ دوسرے کل ہیں کہ نہیں، تو ہم کس سے پیسہ لیں گے؟ یہ کہنا کہ قانون بن گیا ہے۔ تو میر صاحب ابھی مجھے یہ بتائیے کہ ابھی تک جو آپ نے پروٹیسٹ کیا یا جو آپ نے ہڑتال کی، اس کا اثر ابھی حکومتی سطح پر اس کا کیا ریئیکشن سامنے آیا ہے؟ ہڑتال تو آپ کی رہی، کاروبار بند رہے، لیکن اس کے اثرات کیا آئے؟ حکومت نے کیا آپ کی تجاویز تسلیم کی ہیں یا آپ کے مطالبات کیا مانے گئے اب تک؟ دیکھیں، سوائے اس کے کہ FBR کے چیئرمین نے اسی اسکیم پر بات کرنے کے لیے بلایا ہے، لیکن دیکھیے ایک بات سمجھ لیجیے، اچھا، اس وقت میں دیکھ رہا ہوں میڈیا پہ زیادہ فوکس اس ٹیکس اسکیم کو کیا جا رہا ہے۔ میں اس سے بڑا بحران آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے بڑا طوفان آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بجلی کے بل ہیں انہیں معمولی نہ سمجھیے۔ بنگلہ دیش میں ایک کوٹا سسٹم پہ کیا سے کیا ہو گیا، یا بجلی کے بلوں کے نرخ کیا سے کیا کر دیں۔ یہ ہڑتال آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کیوں اتنی کامیاب ہوئی؟ کیوں ایک کھوکھا بند ہو گیا؟ سب کے گھروں میں بجلی کے بلوں کا رونا ہے۔ میں اب بھی کہتا ہوں، میری آپ کے پروگرام کے توسط سے ان عاقبت نادیش حکمرانوں سے میں اب بھی کہتا ہوں کہ خدارا ہنگامی بنیادوں پر بجلی کے بلوں میں جو ناجائز ٹیکسز ہیں ختم کریں۔ یہ جو سلیب کی تبدیلی پر جو یہ بجلی کے نرخ بڑھ جاتے ہیں، اس تلوار کو ہٹائیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ آئے دن جو آپ اضافہ کرتے ہیں، دیکھیں میں کئی مہینوں سے بات کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک بہت ہی ڈینجرس زون میں داخل ہو رہے ہیں۔
ایک ایسا ڈینجرس زون کہ جب لوگ دیکھیں گے کہ اب ان کے آگے یا تو لڑنا ہے یا مرنا ہے تو پھر حکمرانوں کے لیے ریاست کے لیے بڑا چیلنج ہو جائے گا. اس لیے اب دیکھیں اشفاق تورا صاحب آپ ذرا غور کریں انہوں نے ٹیکس کس پر لگایا ود ہولڈنگ ٹیکس. میری ایک جملہ سن لیں میرا جملہ سن لیں. لوگ بھوک کیا تو مر رہے ہیں خط غربت سے نیچے شرح بڑھ رہی ہے اور آپ نے اشیاء خورد و نوش پر ہر اس آئٹم پہ جو زندگی کے لیے ضروری ہے اس پر آپ نے ود ہولڈنگ ٹیکس لگا دیا بجائے سے کہ بوجھ کم کرتے کہ لوگوں کی زندگیاں بچاتے. ایسا لگتا ہے آپ کو لاشوں سے محبت ہے. ٹھیک ہے. اچھا اشفاق تولا صاحب بیسکلی میں چاہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑا سم اپ کر دیجئے گا. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہمارا ہے کیا؟ ٹیکس کلیکشن کا ایشو ہم جانتے ہیں ہے. منصفانہ بنیادوں پر ٹیکس کلیکٹ نہیں کیا جا رہا. تاجروں سے اب لینے کی بات ہو رہی ہے. زراعت کا شعبہ ہمارا سامنے پڑا ہے, کبھی ٹیکس وصول نہیں کیا گیا. ایک وقت میں فوڈ سیکیورٹی ہوتی تھی, فوڈ انسیکیورٹی ہو گئی ہے. چیزیں امپورٹ کی جا رہی ہیں لیکن ٹیکس اس سائٹ پر نہیں لگ سکا. دوسرا یہ ہے کہ جو بلیڈز ہیں یعنی کہ گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز ہیں جس میں آپ کو پتا ہے پیسہ جھونکا جا رہا ہے. کئی معاملات ایسے ہیں جن کے اوپر بات ہونی چاہیے. آپ کی نظر میں ان میں سب سے سنگین مسئلہ کیا ہے؟ ٹیکس کلیکشن یا پیسے کا صحیح جگہ نہ لگنا؟ سب سے سنگین معاملہ ہے آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ میں رہتے ہوئے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ جو ناجائز کنڈیشن ہے عتیق میر صاحب جس طرح اشارہ کریں نا بجلی کے بلوں پہ, یہ صرف آپ اگر دیکھ لیں میری اگر بات مان لیں اور اگر آپ 1994 کی پالیسی والے آئی پی پیز کا ٹیکس آڈٹ کرا لیں جو ود ہولڈنگ ٹیکس کا تھا, ان کے بعد ٹیرف کا کرا لیں, 2002-2004 والے جو ہیں ان کے ای پی سی کانٹریکٹ جو ہے نا, یہ جو 3-4 کمپنیاں بڑی جو سپلائر ہیں ان کا دیکھ لیں پاکستان میں کتنے کا پر میگا واٹ لگایا ہے اور باہر انہوں نے کتنے کا لگایا ہے. یہ ان کے ہیٹ ریکوری اور جو فیول کنزمپشن کے آڈٹ ہے نا یہ آپ کرا لیں. یہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کے نہ آپ سے طے کرے میرا نام بدل دیجیے گا. نمبر 1. نمبر 2 آپ آئی ایم ایف تو کیا چیز اس کی رکاوٹ کیا ہے اس میں؟ یہ مجھے نہیں پتا, یہ گورنمنٹ جانتی ہے. دوسرا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, آج آپ کو میں یہ آپ کے پروگرام کے توسط سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. بالکل آپ کے حساب سے اللے تللے کم ہونے چاہیے گورنمنٹ کے, بٹ سب سے بڑا جو ایکسپینڈیچر آپ کا ہے وہ شرح سود جو آپ دے رہے ہیں اپنے قرضوں پہ سود دے رہے ہیں وہ آپ کا وہ چاٹ رہا ہے آپ. اور جو میرے مذہب نے کہا نا جس چیز کو گناہ جس چیز کو زنا کے برابر کہا وہ چاٹ رہی ہے آپ کو. اور وہ آپ 9% اس وقت آپ نے انفلیشن زیادہ رکھا ہوا ہے بیکاز آف کہ کرنسی ویلیویشن آپ کا ڈالر اس وقت 235 کا ہونا چاہیے, آپ 278 پہ رکھ کے قوم کو خوش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں دیکھا اسٹیبلٹی آ گئی. اسٹیبلٹی آپ کی آئی ایم ایف کی وجہ سے نہیں آئی ہے, اسٹیبلٹی آپ کی آئی ہے امپورٹ کی کربنگ کی وجہ سے اور آپ کو روکنی پڑے گی. میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اگر آپ اپنی ہوم گرون ریسیپی پہ کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ 3 سال میں آئی ایم ایف سے بھی چھٹکارا ملے گا اور لوگوں کو بہت بڑا ریلیف ملے گا. 8 سے 9% افراطی در میں کمی آج آپ لا سکتے ہیں جو آپ نے لایا. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ.